الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام رمضان المبارک کی آمد ہے، وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جس میں بندہ مومن کے اعمال اور اس کے اجر کو اور اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت خاص نظر کرم اپنے بندوں پر فرماتے ہیں، اور جس رمضان المبارک کی برکات اور نورانیت اور روحانیت گناہگار سے گناہگار انسان بھی محسوس کرتا ہے. اب یہ کتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی نورانی اور روحانی کتاب رمضان میں نازل فرمائی، کیونکہ قرآن کریم اتنی نورانیت اور روحانیت رکھتا ہے کہ کسی اور مہینے میں نازل ہوتا تو وہ مہینہ اسے برداشت نہ کرتا، اور اس کے لیے اللہ نے مہینہ چنا تو رمضان کا، اور دل چنا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ہر ظرف کے اندر ہیوی قسم کا مظروف نہیں ڈالا جا سکتا، اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی، بعض دفعہ وہ پھٹ جاتا ہے. اس کے لیے پھر اس درجے کا ظرف برتن بنایا جاتا ہے جس میں وہ آنے والی چیز کو برداشت کر سکے. آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک چونکہ خود نورانی اور برکات سے پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی رحمت اور برکت اور نورانی کتاب اس میں نازل کی تاکہ یہ مہینہ برداشت کرے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دن میں رکھا جاتا تو دن برداشت نہ ہوتا، رات میں آتا تو رات برداشت نہ کر سکتی. حضرت فاطمہ نے اپنے غم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا: نہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. میرے والد کی جدائی پہ مجھے اتنا صدمہ ہے کہ وہ دن میں رکھو تو دن بھی رات میں بدل جائے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دن اور رات
یہ بھی بعض دفعہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس سے اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کی پھر کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے، وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے کہ اس کی وہ برکتیں اور وہ رحمتیں ہم حاصل کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء، جن کو اللہ نے صاحب بصیرت، صاحب کشف اور اشیاء کی حقیقت کو پہچاننے والا بنایا ہے، ان کی نظر میں رمضان المبارک کی اہمیت کتنی ہے کہ رمضان المبارک کی برکات لینے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے رمضان المبارک تک پہنچا. اس سے اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اسی لیے رمضان المبارک میں، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، تو تراویح رمضان میں رکھی ہے. اور ایام بھی تھے، اور نہیں تو حج کے دن بھی تو کتنے معتبر اور کتنے بابرکت ہیں. ان کے کچھ دنوں میں 2-4 دن ہی صحیح، لیکن کچھ دنوں میں تراویح ہو جاتی کہ بھائی آج آپ نے عشاء پڑھی ہے تو عشاء کے بعد اتنی رکعتیں آپ زیادہ پڑھیں اس دن. لیکن نہیں، رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے. اس لیے مسلمانوں کے الحمدللہ عبادت خانوں میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن کریم کی بہاریں ہوتی ہیں. اور کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو تراویح سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمارے خاص کر جو درزی حضرات ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، یا جو کاروباری حضرات ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، رمضان المبارک کی تراویح کا اہتمام نہیں کرتے کہ جی یہ میرا سیزن ہے. یار اس سیزن میں کتنا کما لوگے؟ 4 لاکھ 5 لاکھ؟ خدا کی قسم تراویح کی ایک رکعت کے ایک لمحے کا بھی یہ 5-10 لاکھ مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں اس کی حقیقت پتہ چلے کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا کیا ہے. اپنی روٹین بنائیں. میں کل ٹیکسلا میں ایک درزی سے ملا ہوں. میں نے کہا پوچھوں ذرا ان کی کیا طریقہ کار ہوتا ہے. کہنے لگے کہ ہم فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں اور مغرب آ کے گھر پہ پڑھتے ہیں اور تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. رات کو ہماری دکان درزی کی کھلتی نہیں ہے. جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ یوں بھی کرتے ہیں. جن کو خدا کا خوف ہے، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈر رکھا ہے، وہ اپنی زندگی کے معمولات اور روٹین یوں بھی کرتے ہیں. تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ یہ مہینہ بھی آئے اور ایسے ہی گزر جائے. اور پھر دوسری چیز، جیسے جیسے زمانہ نبوت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ایمانی کیفیات کم ہوتی جا رہی ہیں. اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو ظالم کم از کم روزے کا احترام تو کرو. آپ اس سے اندازہ کرو، روزے کے احترام کا اتنا حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک روزے دار کا روزہ بھی درمیان میں ٹوٹ جائے، منہ میں پانی ڈال رہا تھا حلق میں چلا گیا، ناک میں پانی ڈال رہا تھا دماغ تک چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی افطار تک روزے کی طرح رہے گا. کھانا پینا اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. رمضان کا احترام اتنا ہے. بھائی 11-12 بجے 1 بجے ظہر میں کسی کا روزہ اچانک غلطی سے ٹوٹ گیا. اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ گیا تو بیگم کو نماز کے بعد کہے کہ لاؤ بھائی کھانا جلدی کر، اب روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، میں کچھ کھاؤں تو صحیح. نہیں، اس کو اجازت نہیں ہے. وہ افطار تک اسی طرح بھوکا پیاسا رہے گا. تو ایک روزہ دار جس کا روزہ تھا ٹوٹ گیا، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. احترام رمضان کا. تو جو لوگ رکھتے ہی نہیں اور پھر بدماشی کے ساتھ باہر کھلے عام کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جملہ کیا ہوتا ہے، ماوا سب کے سامنے ہو رہا ہے، گٹکا سب کے سامنے کھایا جا رہا ہے. اور جب کہو یار اللہ کے بندے کچھ احترام رمضان کا، جو اور روزے دار ہیں ان کا خیال تو کرو، تو بغیرتی کا جملہ کیا ہوتا ہے آگے سے، یار جب اللہ سے ہی نہیں ڈرتے تو پھر لوگوں سے کیا ڈریں. تو اللہ سے نہیں ڈرتے، تم اتنے جری ہو گئے ہو. اس کو تم اپنی اکڑ دکھا رہے ہو. جو ایک پیشاب بند کر دے تو پھر بتاؤ کیا کرو گے.
جو ذرا سی تکلیف میں مبتلا کر دے تو پھر پتہ ہے تمہیں کیا ہوگا. تو نہیں رکھتے تو کم از کم مجبوری ہے تو احترام تو کرو. کھلے عام کھانا، کھلے عام پینا، یہ بعض دفعہ انسان کو موت کو فرد کی لے لیتا ہے. اور اگر احترام کرو تو اللہ اجر بھی دیتا ہے. ایک بزرگ نے کسی ہندو کو دیکھا خواب میں کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے. اسے کہا میاں جنت تو مسلمانوں کے لیے بنی ہے، اور اصول یہ ہے ایک آدمی جتنا نیک ہو، جتنا فلاحی اور رفعی کام کرتا ہو، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے، تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ اس میں بھی بہت سارا ہمارے یہ تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں جب میڈیا کے سامنے تو کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ فلاں دیکھیں مدر ٹریسا نے کتنی خدمت کی ہے انسانیت کی، وہ جنت میں نہیں جائے گی. بابا وہ ساری دنیا کے غریبوں کو گھر بنا کے بھی دے دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو جنت میں نہیں جا سکتے. آپ نے ساری انجینئرنگ سیکھ لی لیکن آپ کو تالے کا پاس ورڈ ہی نہیں پتا، تو مجھے بتا وہ لوگ کیسے کھلے گا؟ جب آخرت کے اندر جنت میں اگر تمہیں جنت کے داخلے کا پاس ورڈ چاہیے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. اصول ہے. ورنہ حاتم طائی کتنا سخی تھا. ٹھیک ہے ان کی کوئی اچھی صفت ہے کافر کی، اس کی آپ تعریف کریں، لیکن اگر جنت مولویوں کے نے الاٹ نہیں کرنی تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے تم ہر ایک کو بانٹتے پھرو؟ تو اس لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. چاہے فلاحی کام کرو، جو کچھ بھی کرو، غریبوں کو کھلاؤ، جو کچھ بھی کرو، تم بھلے جناب کیا کہتے ہیں وہ جے ڈی سی کا جو کیا نام ہے اس کا نام بھی پتہ نہیں اس کا ممبر پہ لینا چاہیے یا نہیں، ناپاک آدمی کا، جو بدبخت حضرت عمر کا نام نہ لے، جو لوگوں کی درخواستیں دکھا رہا ہو، دیکھیں جی ان مسجدوں سے بھی آئیے، یہ فلائیہ مسجد سے آئیے یہ، اور جب نکالتا ہے اس پہ حضرت عمر کا نام آتا ہے، پڑھتا ہی نہیں اور فوراً رکھ دیتا ہے. جو مردود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے شرما اور اس کی زبان پہ نہ آ رہا ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ عمر کا نام میں اپنی زبان پہ نہ لاؤں، وہ حضرت عمر کو اتنی حیثیت نہیں دیتا، تم اپنی زکوٰۃ اس کو دو گے؟ وہ چاہے ڈائلسس سینٹر کھولے، چاہے جو کچھ بھی کرے، کبھی لیاری میں کھولے کبھی لیاقت آباد میں کھولے، اگر ایمان نہیں ہے، اسی عقیدے پہ مرا، خدا کی قسم جنت میں نہیں جا سکتے. ہاں ایمان والا ہے، غریب گناہگار سے گناہگار ہے، ہم اس پر جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیا پتہ اللہ کو اس کو کون سا کام پسند آ جائے، ابھی دیکھنا آئے گا. اور ہے اس کا تعلق اس طبقے کے ساتھ جے ڈی سی والے کا، اور وہ شہنشاہ نقوی کی سرپرستی میں یہ چل رہا ہے اور تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. 22 ارب روپے کرونا کے دنوں میں اس نے 3 مہینے میں جمع کیے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ زینبیون اور اسی طریقے سے اور شیعہ جو دہشت گرد جماعتیں ہیں، ان سب کے اندر سے معاونت کرتے ہیں یہ لوگ. تمہارے سامنے شام اور عراق نہیں ہے. ایک آدمی جو ایک طبقہ جو زکوٰۃ کا قائل نہیں ہے، جن کے عقیدے میں زکوٰۃ کا انداز ہی کچھ اور ہے، آپ اپنی زکاتیں اس کو دے رہے ہو، وہ جو تمہاری زکوٰۃ جہاں لگائے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا. اتنے زیادہ وہ نہیں بنا کرو. ہم جی وسیع ظرف ہیں، بیگم کے لیے بھی ظرف وسیع کرنا، اس کی چھوٹی سی بات پہ جناب منہ بناتا ہے. اپنے امام کے متعلق بھی ظرف وسیع کرنا. اس لیے یاد رکھو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم جس کو کہیں کہ جی یار نہیں نہیں ایسا نہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح. کیوں صحیح ہے؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو آج کتنے لوگ اپنے جے ڈی سی کو جو ہے وہ زکاتیں دے کر اپنی زکوٰۃ کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. بابا اس کا حال تو یہ، ابھی دیکھو اجتماعی قربانی میں انہوں نے اونٹ کا حصہ جو پچھلے سال میں لایا تھا
تو 2500 روپے ایک آدمی کا حصہ رکھا، 2500 میں آپ جو ہے اونٹ کی قربانی کرے۔ اور بھائی اونٹ کی قربانی 2500 میں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے نا ان کی کتاب ملا یعذر الفقی، ان کی اصول اربع کی کتاب ہے، اور ان کے مذہب میں یہ کہ اونٹ کی قربانی میں 70 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، 7 کی ضرورت نہیں ہے، 70 افراد بھی۔ میں نے کہا یہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے یا اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے؟ وہ سارے معاملات اپنے مسلک کے مطابق کرائیں گے اور تم اپنی زکاتیں وہاں دے رہے ہو۔ اس لیے سوچ سمجھ کے خرچ کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی غریب کی مدد نہیں کرو، لیکن ایک انسان کے ہاتھ میں رکھ کے اس کے ذریعے سے کرواؤ تاکہ زکوٰۃ صحیح تو ہو۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اصول ہے، جو کلمہ ایمان والا ہوگا، کلمہ پڑھے گا، جنت اس کو ملتی ہے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھا، ایمان والا نہیں ہے، چاہے جتنے فلاحی کام کرے، اصول یہ ہے اللہ اس فلاحی کام اور نیکی کے بدلے میں اسے دنیا ہی میں کوئی اجر دے دیں گے، اس کی رزق بڑھا دیں گے، یا اس کا نام کر دیں گے، اسے شہرت مل جائے گی، یا ہو سکتا ہے اس پر آنے والی کوئی مصیبت تھی وہ ٹل جائے گی، اسے دنیا ہی میں اس کا کوئی فائدہ ملے گا، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا احترام رمضان کی، ایک ہندو کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ ہم یہ جنت تو مسلمانوں کے لیے بنی ہے؟ کہ اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت دے دی۔ کہا کیسے، کیا نیکی تھی؟ کہا میں مسلمانوں کی بستی سے رمضان کے مہینے میں گزر رہا تھا تو میرے بیٹا میرے ساتھ تھا، اور اس نے تھیلے سے کوئی چیز نکال کے کھانے لگا تو میں نے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ میں نے کہا ظالم تجھے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے، ان کے علاقے کے اندر نہیں کھاؤ، احترام کرو رمضان کا، مسلمانوں کی عبادت کا احترام کرو۔ چنانچہ اس بیٹے کو تھپڑ رمضان کے احترام میں مارنے کی برکت سے اللہ نے میرا خاتمہ ایمان پہ کیا ہے، اور میں مسلمان ہو کر دنیا سے گیا ہوں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ احترام اتنا سا کیا اور اللہ نے اتنی بڑی دولت دی۔ اور جو رمضان کی بے احترامی کرے تو وہ رکھنے والے، یقین کرو ایسے لوگ بھی ہیں روزہ رکھنے والے، کئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کہتے ہیں روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزہ ضرور ہے۔ اور میں نے شاید آپ کو بتلائی، افغانستان میں طالبان رمضان میں جہاد کے دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے، جہاد بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، کبھی پہاڑ پہ چڑھنا اترنا یہ کوئی آسان کام ہے، لیکن دل میں جب آ جائے کہ جی یہ کام کرنا ہے تو کرنے والے پھر کرتے ہیں، اور نہیں کرنے والے ہوتے تو وہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے نیت یہ کرنی ہے کہ روزہ ہم نے پورے انشاءاللہ رکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کو جیسے اس کے تقاضے اس کے مطابق چلانے، اور جس طرح حکم ہے کہ رمضان کے اندر گناہوں کا پرہیز ہو، بد نظری کا پرہیز ہو، غیبت کا پرہیز ہو۔ اب یقین کریں جو لوگ غیبت زیادہ رمضان میں کرتے ہیں نا ان کو روزہ بھی زیادہ لگتا ہے، اور جنہیں روزہ زیادہ لگتا ہے اور وہ غیبت شیبت بھی نہیں کرتے، تو آپ کو میں ایک نسخہ بتلاتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، اس سے پیاس نہیں لگتی۔ یہ کتنے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں جو قرآن کثرت سے پڑھتے رمضان میں، انہیں پیاس اثر نہیں کرتی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو 40 دن پانی بند تھا نا، تو کسی نے ان سے پوچھا بھوک اور پیاس نہیں لگتی؟ فرمایا کیوں نہیں لگتی، انسان ہوں، لیکن بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ بھوک بھی ختم کر دیتا ہے، پیاس بھی ختم کر دیتا ہے۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا پتہ ہی نہیں چلتا اسے جناب روزہ گزر جاتا ہے۔ اتنے ایسے لوگ ہیں قرآن کریم کے عاشق۔ بعض پائلٹ ایسے ہیں جو 15 گھنٹے کی ان کا ٹریول ہوتا ہے، اور اس میں وہ مستقل جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں، اس کو آٹو پہ رکھ کے۔ بعض ایسے پائلٹ بھی ہیں جو اپنے ایک سفر میں 15 20 پارے قرآن کے ختم کرتے ہیں، اور اس کا الگ ہی مزہ ہے۔
قرآن کریم اگر وہاں دیکھو نا سارا ماحول کچھ اور آپ وہاں پڑھ رہے ہو، اللہ کا شکر ہے 2 سے 3 4 اتنے ہی تقریباً قرآن کریم صرف جہاز میں فقیر ختم کر چکا ہے۔ پہلے بہت زیادہ اہتمام تھا، اب تھوڑا سستی ہے۔ اب سارا ماحول کچھ اور، وہاں پر آپ الگ ہی، تو اللہ تعالیٰ کتنے جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے، دیکھو میرا بندہ کروڑوں میں ہے کہ لاکھوں میں ہے کہ۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کریم کی تلاوت، گناہوں سے بچنا، اور پھر روزے کا جو اصل فلسفہ ہے اسے حاصل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ اصل انسان کو یہ دولت مل جائے نا کہ اس کو ہر وقت یہ توجہ رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو، اور لوگوں کے درمیان بھی رہے، آئیں وہ جب جلوت میں تو خلوت کا مزہ پائیں، کہ جلوت میں رہ کے بھی خلوت کا مزہ ہے۔ یہاں سب سے باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن دھیان وہاں کہیں اور ہے، توجہ وہاں کوئی اور ہے۔ آپ دیکھو نا، کسی دوست سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا کسی سے عشق ہوتا ہے، وہ کسی بھی دعوت میں شریک ہوں، اتنے سارے بھی ہوں، آپ کی توجہ ادھر ہی رہے گی، آپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھو گے، آپ اسی کی طرف متوجہ رہو گے، وہاں سے دھیان ہٹتا نہیں ہے۔ یہی حال جب انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار ہو جائے، وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن رابطہ وہاں ہے، کانٹیکٹ وہاں ہوتا ہے، توجہ وہاں رہتی ہے، استحضار وہاں رہتا ہے، اور پھر جناب وہیں پر توجہ رہتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے دھیان ہٹتا نہیں ہے۔ یہ دولت اگر کسی کو مل جائے، خدا کی قسم اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ عشاق لوگ رکھتے ہیں انداز نئے نئے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دنیا دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتی ہے اور اللہ والے دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ میرے دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اور پھر جب اس میں پریکٹس بہت زیادہ مشق ہو جائے، پھر آنکھیں بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، پھر ہر جگہ اسی کی توجہ ہے۔ پھر جب دل میں اللہ ہونا، اصل میں ایک آدمی جس طرح کا ذہن رکھتا ہے پھر اس کو اسی طرح کی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اب آپ دیکھو نا، ان کا ذہن ہے، اگر کوئی نعرہ یوں بھی لگا رہا ہو قاتل قاتل، ان کو یہی سمجھ آئے گا کافر کافر بول رہے ہیں، کیونکہ دھیان وہی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک اللہ والے تھے، وہ سنگترے والا کوئی سنگترے بیچ رہا تھا، تو کوئی وہ آواز لگا رہا تھا سنگترے لے، سنگترے سنگترے لے لو، سنگترے قیمتی ہیں سنگترے۔ اللہ والے نے ایک دم دیکھا، کہا یار کتنی پیاری بات کر رہا ہے یہ، کیونکہ دل میں اللہ ہے تو دھیان ہی ہر وقت وہ ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت وہ سنگترے بیچ رہا ہے، کہنے نہیں نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو سنگ ہو گیا وہ تر گیا، جو سنگ ہو گیا وہ تر گیا۔ یہ کہہ رہے سنگ ترے کہ ڈبے کے ساتھ جو انجن کے ساتھ ڈبہ لگ گیا نا وہ تر گیا، وہ منزل تک پہنچ ہی جائے گا۔ تو اللہ والوں کی پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بھی بات ہو رہی ہے وہ وہاں سے وہی نکالتے ہیں کہ جی اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ گاڑی، یہ ریل گاڑی کی ٹھک ٹھک بھی ایسا لگے گا جیسے یہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہے، یہ پنکھے کی آواز بھی، یہ گھڑی کی کٹ کٹ بھی ایسا لگا ہوگا جیسے اللہ اللہ کر رہی ہے۔ جب اندر اللہ ہو تو پھر ہر جگہ یہی نظر آتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہو نا تو ہر جگہ ہر وقت اسی کا دھیان، تصور، پھر اس کی طرح کوئی لگتا ہو تو وہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اب رمضان کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ یہ ہمیں استحضار ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے بھائی۔ اور وہ استحضار دیکھیں کیسے ہو جاتا ہے، سب گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، روزہ بھی ہے، آپ گھر پہ گئے، فریج بھی سامنے، بیگم بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، سب گئے ہیں اپنی نانی کے ہاں، آپ اکیلے کمرے میں گئے ہو، بڑی سخت پیاس لگ رہی ہے، بابا فریج کھول لو، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے پی لو۔ کہتے ہیں نہیں یار، اگر کوئی نہیں اللہ تو دیکھ رہے نا۔ بابا وضو کر رہے ہو، تھوڑا سا منہ میں ڈالو، ہلکے 1-2 قطرے نیچے بھی کر لو، کسی کو کیا، ساتھ والے کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔
تھوڑا پانی منہ میں جو کلی کے لیے لیا، تھوڑا نیچے کر لو، تھوڑا باہر پھینک دو. کہتے نہیں یار کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ وہ مشق روزہ کروا رہا ہے کہ پھر سال کے 12 مہینے ہماری یہی کیفیت رہے، کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے. اور جب یہ حال اللہ والوں کے یہاں بیٹھ کر ان کی مجالس میں رہ کر آتا ہے، پھر حال یہ ہوتا ہے. شیخ کی تربیت میں کافی عرصے کچھ لوگ رہے، اب ان کا امتحان تھا. شیخ نے ایک مرغی سب کو دی، چھری دی اور کہا بھائی فقیروں وہاں جا کے کاٹنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اچھا پتہ نہ چلے کسی کو. او بھائی تھوڑی دیر بعد ایک مرید کٹی ہوئی لایا، دوسری لایا، تیسرا. ایک مرید کو دیکھا زندہ لے کر آ گیا. کہا جی تو نہیں کاٹ کے لایا؟ حضرت آپ نے کہا تھا جہاں کوئی نہ ہو وہاں میں جہاں کاٹنے لگتا پھر دیکھتا وہاں تو اللہ ہے نا، جہاں کاٹنے لگتا پھر دھیان آتا وہاں تو اللہ. تو کوئی جگہ ایسی مجھے لگی نہیں کہ جہاں کوئی نہ ہو، اس لیے میں زندہ لے آیا ہوں. کہا میں جو چیز سکھانا چاہ رہا تھا مجھے اس شخص سے حاصل ہوئی ہے، اس نے مجھ سے حاصل کر لی ہے. تو روزے میں یہ پریکٹس ہوتی ہے، روزے میں یہ مشق ہوتی ہے کہ یہی توجہ رہے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. اور اس کی مثال میں نے اس دن بھی دی کہ کمرہ ہونا، اس میں سامنے کیمرہ لگا ہوا ہو اور اس کمرے میں آپ کو اگر رکھ دیا جائے اور آپ کو پتہ ہے اس کیمرے سے مجھے کوئی باہر سے جج کر رہا ہے، اب آپ کی کیا کیفیت رہے گی؟ آپ چائے بھی پی رہے ہو نا، توجہ کیمرے کی طرف. آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب یا آپ کا کوئی دوست یہاں سے آپ کو دیکھ، آپ لیٹے ہوئے بھی ہوگے وہیں پر آپ کی توجہ. آپ پڑھ بھی رہے ہوگے توجہ آپ کی وہیں ہے. اگر کوئی دو چار دوست آ گئے، کھا بھی ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہوگے، توجہ وہیں ہوگی. بس دعا کرو یہ کیفیت اللہ میں نصیب کر دے اپنی ذات کے متعلق. ہمارے بزرگ ریل میں سفر کر رہے تھے، غالباً ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ. پھر گپے شپیں بھی لگ گئیں ڈبے میں، اور بھی تھے حضرات جو ان کے دوست تھے، مرید تھے. اور پھر تھوڑی دیر بعد حضرت نے پوچھا استحضار میں کسی کا فرق آیا؟ کہ حضرت وہ توجہ ہی نہیں دی جب گپوں شپوں میں لگے. فرمایا فقیر کے استحضار میں ایک لمحے کا فرق بھی نہیں آیا تھا، یعنی اس کی توجہ اور اس کی طرف توجہ. پھر بے توجہ ہی نہ بے وفائی لگتی ہے. مجلس میں دوست کے ساتھ یا جس سے محبت ہو اس کو تھوڑا سا نظر انداز کیا جائے نا تو پھر وہ محسوس کرتا ہے اچھا ادھر دیکھا تو ادھر جب باتوں میں تھے تو میری طرف توجہ ہی نہیں تھی نا، میری طرف توجہ ہی نہیں تھی، وہاں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا تمہیں وہاں اس وقت اس سے جب گپے لگا رہے تھے. ابے بھائی آدمی تھوڑا وہاں تو دیکھتا ہے. جس سے ایسا تعلق ہو آپ پردیس بھی چلے جائیں، وہ اگر فون پہ کرے یا کوئی بات کرے پھر پہلا سوال یہ ہوتا ہے اچھا میں یاد آ رہا تھا یا نہیں، سچ سچ بتاؤ کتنی بار دن میں میری طرف توجہ گئی؟ اچھا بتاؤ جب کھانا کھا رہے تھے اور جب آپ اسے کہو یار میں وہاں پر جو ہے وہ گیا تھا سی سائڈ، اور بھی دوست تھے اور میں نے وہاں پر جو ہے نا ہم نے دعوت کھائی اور یہ جی پیزا شیزا کھایا اور دم پھوک، وہ پہلے کیا کہے گا اچھا سچ سچ بتاؤ اس ٹائم میں یاد آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اگر آپ کو ہاں یار کیوں نہیں یاد آیا تھا، حالانکہ وہ اس کھانے میں شریک نہیں ہے، صرف وہ آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہے. میرا رب بھی یہی اپنے بندوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے تجھے سانسیں میں نے دی ہیں، تجھے آواز میں نے دی ہے، تجھے دیکھنے کی صلاحیت میں نے دی ہے، تجھے سننے کے لیے کان میں نے دیے ہیں. بتانا اس وقت میں یاد آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اس وقت میں یاد آئے تھے. اور یہی تو وجہ ہے جتنا میرے نبی کو اللہ یاد ہے ہر وقت اتنا کسی کو یاد نہیں ہے. یہی وجہ ہے قدم بقدم پر میرے نبی کی دعائیں وہ اللہ کو یاد کرنے کی دلیل ہے. میرے نبی اب جناب تیل بھی لگا رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے لگا رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھ کے داخل ہو رہے ہیں، جناب کپڑے بھی پہننے تو دعا کر کے پہن رہے ہیں، جناب سو بھی رہے ہیں تو دعا کر کے سو رہے ہیں. یہاں تک کہ نبی کروٹ بھی لے رہے ہیں تو کروٹ لیتے ہوئے لا الہ الا اللہ الواحد القہار الگ ایک دعا پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ بتا رہے ہیں نبی کہ ربا مجھے چلتے ہوئے بھی تو نہیں بھولتا، بیٹھتے ہوئے بھی تو نہیں بھولتا، کھاتے ہوئے بھی تو نہیں بولتا. یہاں تک کہ محمد سوتے ہوئے جب کروٹ لیتا ہے تب بھی میرے ربا میں تجھے نہیں بھولتا. اور یہ ہے وہ روزے کا فلسفہ. دعا کرو اللہ مجھ سمیت ہم سب کو حاصل کروا دے. اور پھر اس دولت کے ساتھ کہ توجہ جب وہاں رہے گی کسی کفریہ طاقتوں سے بھی ٹکراؤ گے اللہ رب العزت تمہیں ناکام نہیں کرے گا.
رسوا نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کو یہ دولت حاصل تھی، تیر لگ رہا ہے اور دنیا سے جا رہے ہیں اور مسکراتے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جبھی تو منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا تھا کہ ہم ایسے ہی مان لیں جیسے یہ بے وقوف، بیوی بچوں کو چھوڑنے، گھر چھوڑنے، دنیا سے جا رہے اور کہہ رہے ہم کامیاب ہو گئے۔ اور وہ کامیابی یہ تھی کہ وہ جاتے جاتے جب رب کو دیکھ رہا تھا، تو جب رب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ یہ استحضار تھا۔ انہیں پھر اس تکلیف میں تکلیف نہیں لگتی تھی۔ اب دیکھو نا، کسی کی محبت میں اگر اس کو کوئی پکڑ لے اور کہ اچھا بڑی محبت ہے تجھے اس سے، اور اس محبوب کے سامنے کسی کو کوڑے لگ رہے ہو، ہر کوڑے میں الگ مزہ آ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ سامنے دیکھ رہا ہو۔ کوڑا لگے گا پھر وہاں دیکھے گا، پھر دل کو سکون ہوگا کہ وہ اس کے دل میں کتنی محبت آ رہی ہوگی میرے لیے، کتنے جذبات۔ یہ جو ڈرامے باز عاشق ہوتے ہیں، یہ کتنی بار اپنے محبوب کے لیے کبھی یہاں سے خون نکالیں گے، کبھی جناب خواب آور دوائیاں، کبھی یوں کریں گے، کبھی یہ حرکتیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں محبت ہے کہ دیکھ تیری وجہ سے یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں، تیری وجہ سے یہ خون نکل رہا ہے۔ صحابہ کرام کو چونکہ ہر وقت اللہ کا استحضار تھا، اس لیے لگنے والا تیر بھی انہیں مزہ آتا تھا، لگنے والی تلوار کے ضرب بھی انہیں مزہ آتے تھے، وہ قید و بند کی صعوبتیں بھی انہیں مزہ آتا تھا، کیونکہ وہاں دیکھتے ابا یہ سب تیرے لیے ہو رہا ہے، اللہ یہ دیکھ لے تیرے لیے ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے محبوب کے سامنے کسی کو 100 کوڑے کی سزا ملے اور کہا جائے کہ جی اس کو لگانے 100 کوڑے، اور محبوب سامنے ہو 99 کوڑے محبوب کے سامنے لگ رہے ہیں، اسے ٹینشن ہی نہیں ہوتی، ہر کوڑے میں لذت۔ لیکن ایک کوڑے کی جب باری آئے اور محبوب کو ذرا ہٹا دو، 99 کوڑے الگ، یہ ایک کوڑے کی تکلیف زیادہ محسوس ہوگی، کیونکہ اب وہ سامنے کھڑی بھی نہیں ہے اور بلکہ کھڑا ہوا نہیں ہے۔ اب جناب چونکہ وہ نہیں ہے تو اس لیے جناب اسے اس تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ مجھے بتاؤ میرے سپاہی صحابہ کے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر یہ کیفیت ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، پھر لاپتہ بھی ہوگے تو مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ گولی بھی لگے گی تو مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر کسی سیل میں تنہا بھی ہوگے تو وہاں جب یہ توجہ رہے گی مزہ آ رہا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب تیرے لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، دیکھ لے، مجھے ٹینشن نہیں ہے، بس تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ یہی تو طائف میں ہوا تھا جب نبی کو پتھر لگے، اور پتھر جو لگے ہیں اور جا کر ان شریروں سے جب جان کسی جگہ چھوٹی، میرے نبی اپنے خون کو اپنے ہاتھ پہ لیتے اور پھر وہاں کہتے ہیں ربا کن بیگانوں کے حوالے کر رہا ہے جو مجھے دیکھ کے تر شروع ہوتے ہیں۔ اب دیکھ پھر اب گلے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر محبوب سے باتوں میں بھی مزہ آتا ہے، پھر ایک دم جوش میں آ کے کہتے ہیں ربا سر عزت و جلال کی قسم، جب تک تو راضی نہ ہو تجھے راضی کرنا ضروری ہے، تیرے اس چہرے کے نور کی قسم جس سے سارے اندھیرے ختم ہو گئے، اگر تو مجھے اسی حال میں دیکھنا چاہتا ہے تو محمد بھی پھر اسی حال میں راضی ہے، اللہ تو بھی اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے، میں بھی اسی حال میں خوش ہوں۔ اب یہ انداز اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج دیا، جا جبریل جا کے بتا، پہاڑ والے فرشتے کو ساتھ لے جا اور میرے محبوب سے پوچھ، اگر کہتا ہے پہاڑوں کو ملا کر ایسا طائف والوں کو پیس دوں گا جیسے چکی کے اندر آٹا پیس دیا جاتا ہے۔ یہ محبوب سے جب یوں راز و نیاز کی باتیں ہوں گی نا، یہ تعلق نہیں ہے ہمارا، جبھی تو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، یہ تعلق بن جائے، مجال کوئی ہاتھ تو لگائے، ہاتھ لگائے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے، یہی ہاتھ پھر اس پر فالج بن کر آئے گا، یہی تکلیف اس پر آئے گی، لیکن ہم اس کے تو بن کے دیکھیں، ہم نے آج تک اس کا استحضار ہی نہیں کیا، تنہائی میں کبھی اس سے باتیں ہی نہیں کی، اس کو کبھی سوچا ہی نہیں وہ ہے۔ یقین کرو جبھی تو دو چھوٹے لگتے ہیں پھر آدمی پیچھے ہٹنے لگتا ہے جماعت سے، لیکن جب یہ تعلق ہوگا تو پھر آدمی کہے گا دشمنوں کو عیش و آب گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفان میں بھی ساحل ملا۔ اللہ تو اسی حال میں راضی ہے، ٹھیک ہے پھر میں بھی اسی حال میں راضی ہوں۔ یہ انداز تو اپناؤ، ہم نے اسے ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہمارے دل میں آ جائے، پھر مزہ آئے گا۔ پھر یہ تکلیفیں صحابہ کو کیوں نہیں ہوتی تھیں؟ وہ تکلیف انہیں تکلیف کیوں محسوس نہیں ہوتی تھی؟
جب وہاں آنکھیں چار ہوتی تھیں تو سارے غم بھول جاتے تھے. اور یہ ہم نے روزے میں حاصل کرنا ہے، اس کیفیت کو. پانی کا دل کر رہا ہے، کیوں نہیں پی رہے ہو بھائی؟ اللہ دیکھ رہا ہے. بھوک لگ رہی ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو بھائی؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کہتے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ والی توجہ رمضان میں ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے. اور اگر کوئی زیادہ اس کی مشق اور اس میں وہ چاہتا ہو نا، وہ چاشت کی نماز پڑھے، اور چاشت کے بعد ایک دعا ہے اسے 13 بار پڑھے. ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، ہر وقت اللہ کو، ہر وقت اللہ کو. اللہم صغر الدنیا بأعیننا وعظم جلالک فی قلوبنا اللہم وفقنا لمرضاتک وثبتنا علی دینک وطاعتک. یہ 4 جملوں کی یہ دعا ہے. چاشت کے بعد 13 بار پڑھ لو. ایسا رہے گا کہ جناب میں رہنے کو تو گویا اسی دنیا میں رہتا ہوں، لیکن وہ اور ہی جہاں ہے جہاں میں رہتا ہوں. تو یہ کیفیت بنانی پڑے گی. بہرحال رمضان کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کرنی تھی کہ روزے ہم نے یوں گزارنے ہیں. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. اب زکوٰۃ کتنی ہو، کتنی دینی ہے، کتنی نہیں دینی، یہ ایک فرض ہے اور ضروری ہے، دینا ہے. اور زکوٰۃ دیتے ہوئے کترایا بھی نہیں کرو، خوشی سے دیا کرو، خوشی سے دیا کرو. بوجھل ہاتھوں کے ساتھ نہیں، فراغ دلی کے ساتھ. یہ کتنے کنگلے، یقین کرو جب لائن لگتی ہے نا، پھر آنٹی کو کسی جگہ پیزا ہٹ یا ادھر بلاتے ہیں، گفٹ دینا ہوتا ہے. جیب کنگلا ہے، ادھر ادھر سے قرضہ لے گا اور اچھا سا گفٹ دے گا، اور وہاں سے تھینک یو صرف ہو گیا. اسے قرضے شرضے پیسے جانے کی کوئی ٹینشن نہیں. اور یار اللہ کو اتنی بھی ہم نے حیثیت نہیں دی ہے کہ اس کو ہم جو دے رہے ہوں ادھر دیکھتے بس. یہ بس ساری نیکیوں کی جڑ یہی استحضار ہے. یوں دے رہے ہوں اور وہاں پر جناب توجہ ہو رہی ہو، اللہ یہ رکھ لے، یہ میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ مزہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اس فراغ دلی سے دو، نہ دینا تو ہے، لیکن یوں کر کے اور اتنا بوجھ سمجھ کے، اور وہ جناب بالکل مایوس ہو کے وہ نہیں دو گے تو نکل آئے گا. خود ہی شرافت سے دے دو. وہ مسجد کا چندہ ہو رہا تھا نا، ایک آدمی نے 10 روپے نکالے، وہ بھی کہیں جو پیٹرول پمپ پہ بھی نہیں چلتے، مسجد میں دے دیے. پیچھے ایک آدمی نے اس کو ہاتھ دیا، 5000 کا نوٹ دیا. اس نے کہا یہ تو بڑا سخی ہے، 5000 ڈال رہا ہے. اس نے اس میں ڈال دیے تو پیچھے والا کہہ رہا ہے اصل میں آپ جب پیسے نکال رہے تھے آپ کی جیب سے 5000 گر گئے تھے، یہ وہ ہے. اب پھر یوں بھی نکلتے ہیں. اب پتہ چلا راحت ماموں کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے، بھائی وہ غلطی سے چلے گئے، آپ مجھے دیں. تو دینے تو ہیں بابا. ہم ویسے بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کتنی چیزیں ہم دیتے ہیں، اور حالانکہ وہ چیز ہمیں بظاہر ہمارے ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، بظاہر ہم سے جاتی بھی، لیکن بس زندگی کا حصہ ہے. 4 کلو کا تربوز لو، اس میں 1.5 کلو تو اس کی چھلکے جاتی ہے نا. جو چھلکے جب تم پھینک رہے ہو تو دکھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہو اس کا اصل چیز وہ تو حاصل ہو گئی ہے نا، حالانکہ کتنی چیز جا رہی ہوتی ہے. تو بس یہ زکوٰۃ بھی زندگی کو اسی طرح سمجھو کہ میرا یہ ٹوٹل مال ہے، اتنا میں استعمال کروں گا، اوپر کا چھلکا میں دے دوں گا، دکھ ہی نہیں ہوگا. کتنی اناناس آدمی لیتا ہے، کوکونٹ لیتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کھوپرا. اوپر دیکھو بال ہیں، بال کے نیچے کھال ہے، کھال کے نیچے ہڈی ہے، ہڈی کے نیچے چڈی ہے، کیا کچھ ہے. پھر وہ اندر سے اتنے سے حضرت نکلتے ہیں، لیکن کوئی ٹینشن نہیں. آدمی کو پتہ ہے روٹین کا حصہ ہے بھائی، کرنا ہے. تو جب آپ اسے سر پہ سوار نہیں کرتے تو 1.5 کلو کا چھلکا بھی پھینک دیتے تو تکلیف نہیں ہوتی. تو اسی طرح جب ہم اسے سمجھ لیں کہ دینا ہے تو اتنا مال میں رکھوں گا، اوپر کا چھلکا اللہ کی راہ میں دے دوں گا، کیا مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں ہر سال یہاں الحمدللہ زکوٰۃ کورس ہوتا ہے پروجیکٹر پر بڑی آسان انداز میں. اچھا، اس کورس میں شریک ہونے سے بعض لوگوں کو یہ فائدہ ہوا، کہنے لگے حضرت اتنی ٹینشن لی ہوئی تھی، یہ کورس میں تو ہمیں پتہ چلا ہم پر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اوہو، ہم سمجھ رہے تھے نہیں، اس سے تو پتہ چلا بعض دفعہ آپ پر زکوٰۃ ہوگی بھی نہیں، لیکن
آپ اس کو جب دیکھیں گے، اور بعض دفعہ ہوگی تو اتنی نہیں ہوگی جتنا آپ نے اپنے سر پہ سوار کیا ہوگا، لیکن یہ تب پتہ چلے گا جب آپ کے سامنے وہ سارے مسائل ہوں گے۔ تو آج مغرب کی نماز کے فوراً بعد متصل عشاء تک، مغرب سے عشاء کے درمیان یہ زکوٰۃ کورس انشاءاللہ بذریعہ پروجیکٹر آپ کے ادھر یہاں پر انشاءاللہ ہم کرائیں گے، اور آپ کو زکوٰۃ کے مسائل، فضائل اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہ پورا شیڈول آئے گا۔ جس پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ بھی شریک ہو، کم از کم دین کا ایک باب سیکھ کر 1000 نفل کا ثواب تو کما لو گے نا، 1000 نفلوں کا ثواب۔ اور طلباء علماء کو بھی کہوں گا، انہیں مسائل پتہ تو ہیں لیکن ایک طریقہ کار دیکھ لے اور پھر اپنی اپنی مسجدوں میں وہ شروع کر دیں، اپنی اپنی مسجدوں میں لوگوں کو پتہ چلے یار زکوٰۃ تو اتنا آسان عمل ہے، ہم تو کیا سمجھ رہے تھے۔ تو انشاءاللہ شریک ہوں گے، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں گے۔ آج رات مغرب سے عشاء انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کورس ہوگا۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔